قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ کیا حجر اسود بھی جہنم کا ایندھن بنے گا؟ جہنم سے رہائی کس طرح مل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ روایت ملتا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے توسل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ صرف بندوں پہ نہیں بلکہ اولیاء اور انبیاء پر بھی رحمت نازل کرتا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا دسترخوان ہے جہاں سے ہر طرح کی روزی حاصل ہوتی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ پس اگر تم نے یہ قرآن جیسی کتاب لانے کا کام نہ کیا اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن گناہگار انسانوں کے جسم اور پتھر ہوں گے کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ بہترین ترجمہ اور اس کی تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں پڑھتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 98۔ یعنی تم بھی اور خدا کے علاوہ وہ چیزیں تمہارے بت بھی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو سبھی جہنم کا ایندھن ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ پتھروں سے مراد وہ بت ہوں جن کی پوجا کی جاتی تھی، تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں کہ بتوں کے بس میں کوئی کام نہیں اور نہ ہی وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن ان کی حیثیت تو اس خون آلود چھری کی مانند ہوگی جو آلہ قتل کے طور پر مجرم کے ارتکاب جرم کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ پوری تاریخ میں اتنے پتھروں اور لکڑیوں میں حجر اسود اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ کبھی پوجا نہیں گیا، ہرگز کبھی اس کا کردار بتوں جیسا نہ تھا، لہذا جہنم کے پتھروں میں سے نہ ہوگا۔ حجر اسود زمین پر خدا کی قدرت کا مظہر، حافظ اسرار اور بشری فطرت کے اقرار پر گواہ ہے۔ سوال: اس کے باوجود کہ الفاظ انسانوں کی ایجاد ہیں تو کس طرح ممکن نہیں ہے کہ انسان قرآن کے جیسا لا سکے؟ جواب: الف با کے حروف انسان کے ہیں، لیکن اس کی ترکیب کا انداز اور بلند و بالا مفاہیم کا بیان علم و فن کا طلبگار ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے بے پناہ اور لازوال علم و حکمت کی اساس پر نازل ہوا ہے، لیکن دوسری کوئی بھی کتاب چاہے کسی کی بھی ہو انسانی محدود علم کی بنیاد پر ہوگی، لہذا انسان کبھی بھی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے اس کے اہم اور مفید پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے مقصد و ہدف پر کامل یقین رکھنا اور محکم ارادے کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہنا قیادت و پیشوائی کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، اب جب کہ تم نے اپنے عجز و ناتوانی کا احساس کر لیا ہے تو پھر حق کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ نمبر 3، لا ابالی اور کافر انسان پتھر کی مانند ہیں۔ نمبر 4، گناہگار شخص کی اندرونی خباثت ہی قیامت کے دن مجسم ہو کر آگ بن جائے گی۔ نمبر 5، یہ انسان جو زمین پر خدا کا خلیفہ و نائب بننے اور شائستگی کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر کفر اور ہٹ دھرمی کی راہ اختیار کرے تو وہ دوزخ کے ایندھن میں بدل جاتا ہے۔ نمبر 6، جہنم کی آگ سے رہائی قرآن پر ایمان اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق پر منحصر ہے۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ قرآن مجید کا انکار کرنے والے کی سزا جہنم ہے، اور حجر اسود وہ بابرکت پتھر ہے جسے کبھی پوجا نہیں گیا، لہٰذا یہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا، اور جہنم سے رہائی قرآن پر ایمان اور پیغمبر کی تصدیق پر منحصر ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔